بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ آج ہم اپنی نئی کتاب المحجہ البیضاء اس کی ایک مختصر سی تقریب رونمائی کر رہے ہیں، اور یہ کتاب انشاءاللہ تقریباً اسی ہفتے میں آئی ہے۔ اس کو دیکھیں گے، اس کتاب کی تھوڑا سا تعارف کروائیں گے، اس کتاب میں کچھ شیخ کے منہج کو دیکھیں گے کہ شیخ کس طرح سے لے کے چلے ہیں اور کیوں بیان کیا اور کیا بیان کیا ہے۔ اس کتاب میں بہت کچھ ہے۔ یہ شیخ اکبر کا ایک کوئی بڑا پروجیکٹ تھا جس میں وہ شریعت کے تمام احکام کو لے کے چل رہے تھے، تو اس میں سے صرف یہ اس کا دوسرا جز یہ فی الحال مخطوطات کی شکل میں مل سکا ہے، اور یہ صرف اس کی کتاب ہے۔ پہلے جز میں طہارت تھی، دوسرے میں نماز ہے، اور اس کے بعد آگے روزہ، زکوٰۃ، حج، وہ ساری چیزیں چلنی تھی، لیکن ابھی فی الحال صرف اس کے دوسرے جز تک کی رسائی ملی، اور اس پر پھر یہ کتاب ہے۔ تو اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو بھی معزز مہمان آئے ہیں ان کو خوش آمدید کرتے ہیں، خاص طور پر شاہد صاحب، ویلکم جناب آپ کا، اور مونس بھائی اور باقی تو ہمارے اپنے نشست کے ہیں۔ تو اس کتاب کا تھوڑا سا تعارف دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ کہ شیخ نے کیا اس میں کتاب کا عنوان کیا۔ جی کتاب کا عنوان ہے، بلکہ پورا عنوان دیکھتے ہیں نا۔ اچھا یہ دیکھیں نا، شیخ نے عنوان رکھا المحجۃ البیضاء فی الاحکام الشرعیہ والآداب الدینیہ۔ یہ اس کا مختصر عنوان ہے، پورا آگے دیکھتے ہیں۔ محجہ البیضاء یعنی کہ جس کو عربی آتی ہے اس کو پتہ ہوگا کہ محجہ مطلب راستہ اور بیضاء مطلب روشن، تو وہ روشن راستہ فی الاحکام الشرعیہ، شرعی احکام میں، اور آداب الدینیہ، اور دینی آداب میں۔ تو یہ جو روشن راستہ لے کے شیخ چل رہے تھے، تو یہ ایک پورا سمجھ لے کے ایک انسائکلوپیڈیا تھا شریعت کا، جس کے کچھ 7-8 جز بننے تھے، اور اس میں ہر کی شیخ نے حدیث سے لے کر فقہا کے اقوال سے لے کر پوری چیزیں جو نہیں ہیں وہ امت کے لیے اس طرح کھول کے واضح کر دینی تھی کہ اس کے بعد پھر کسی کو کچھ نہ کوئی شک کی گنجائش رہنی تھی، اور نہ ہی کسی اور طرف رجوع کرنے کی ضرورت رہنی تھی۔ لیکن وہ کام پورا نہیں ہو سکا، تو ہمارے پاس صرف مطلب شیخ کا بھی شاید پورا نہیں ہو سکا، 3-4 جلدیں شیخ نے لکھی، اس کے بعد نہیں لکھ سکے، لیکن ہمارے پاس تو اس میں سے صرف ایک ہی جلد آئی، پہلی جلد ہی آئی، تو باقی جلد تو ہمارے پاس آئی بھی نہیں، اور اس کی حیرت انگیز طور پہ مخطوطات بھی نہیں ہیں۔ یہ پہلی جلد بھی ہمارے پاس جو آئی ہے، یہ شیخ کے اپنے ہاتھ کے لکھے نسخے کی ہے، اور ایک ہی نسخہ اویلیبل ہے۔ یہ بھی نہیں کہ آپ نے کسی کو دیا ہو تو پھر اس نے نقل کر کے اپنا بنا لیا ہو، جس طرح کے عمومی طور پر کتابوں کے بارے میں ہوتا تھا کہ شیخ دیتے تھے، پھر سماعت ہوتی تھی تو نسخے بنا لیے جاتے تھے۔ شاید شیخ اس کو شروع میں بس اپنے تئیں ہی لے کر چل رہے تھے، اور وہ بعد میں ان کا شاید ارادہ ہو کہ میں اس کو پھر لوگوں کو دوں گا، اور وہ بعد میں جب وہ مکمل طور پہ کتاب تیار ہو جائے، تو ابتدائی طور پر صرف شیخ اپنے ہی نسخے اپنے پاس ہی رکھتے رہے، تو اس میں سے جو کاپی ہمارے پاس بچی وہ یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ اور اس نسخے کی ابتدا میں شیخ نے اس کا انتساب خود بھی لکھ دیا، کیونکہ یہ اس کی ابتدا سن 599 ہجری شہر مکہ میں ہوئی، اور حیرت انگیز بات یہ بھی ہے کہ شیخ نے مکہ میں جا کے حدیث پہ جتنا زور دیا اتنا مطلب وہاں پر پہلے تو آپ بڑا تصوف اور یہ حقائق اور سب کچھ، کشف کرامات، یہ اسراء جیسی کتابیں، مواقع نجوم، تدبیرات الہیہ، سب کچھ لکھتے رہے۔ تو مکہ جا کے آپ نے حدیث میں کام شروع کر دیا، آپ نے 101 حدیث قدسی لکھی، مشکات الانوار، اور اس کے بعد آپ نے یہ ایک بڑا پروجیکٹ المحجہ البیضاء کے نام سے مکہ میں شروع کر دیا۔ تو یہ جو نہیں ہے اس کتاب کا وہ مخطوطے کا پیج، اور یہ شیخ کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ اچھا یہ جو نہیں ہے کتاب کے مخطوطے کا، تو اب شیخ کے ہاتھ سے لکھا ہے، اور 599 ہجری میں الصفر الثانی یعنی کہ یہ دوسرا جز ہے من کتاب المحجۃ البیضاء فی الاحکام الشرعیہ والآداب الدینیہ الثابتہ عن النبی علیہ السلام۔ یہ جو پورا عنوان تھا نا کہ نبی علیہ السلام سے ثابت وہ احکام ہے، المنقولہ عن الائمۃ الاعلام، وہ امام کے جو مشہور ہیں ان سے منقول، اہل العدالۃ والرضا، اور وہ ہیں اہل عدالت یعنی کہ عدل والے لوگ ہیں، عدل سے مراد ہے کہ ان کی ریپوٹیشن ہے، والرضا آگے ہے جناب من السنن والآثار، سنتیں بھی ہیں اور آثار بھی ہیں، یعنی کہ آثار کا مطلب ہے اقوال، علماء کے اقوال بھی ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ اقوال بھی ہیں، اور سنتیں بھی ہیں، وہ مذاہب علماء
علماء بالامصار، اور اس میں علماء کے مذاہب بھی ہیں. علماء سے مراد ہے کہ کوئی فقہ مالکی والا ہے، کوئی فقہ شافعی والا ہے، یا اس کے علاوہ بھی جو علماء پرانے دور تھے کہ ان کا مذہب کیا ہے کسی بھی حدیث کے حوالے سے، کیا موقع ہے، وہ سارا کچھ شیخ نے اس میں جمع کیا. آگے لکھا کہ بما انیا بتخریجہا و تصنیفہا العبد الفقیر اللہ تعالی محمد بن علی بن محمد ابن العربی الطائی الحاتمی الاندلسی بحرم مکہ زادہ اللہ، کہ یہ جو کام سارا کیا ہے، اس کو تخریج اور اس کی تصنیف، یعنی کہ اس کو سارٹ کیا اور وہ حدیثیں جو بھی اپنی پسند سے لے کر آئے ہیں، وہ العبد الفقیر اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی طرف محتاج بندے محمد بن علی بن محمد ابن العربی، محمد بن علی بھی، یہ ان کا پورا نام ہے شیخ اکبر کا، محمد بن علی بن محمد ابن العربی، اور یہاں سے جو ہے نا الطائی الحاتمی الاندلسی. تو شیخ ہمیشہ نا اسی ترتیب سے لکھتے ہیں، الطائی کو وہ ہمیشہ پہلے لاتے ہیں، حاتمی اس کے بعد، اور اندلسی تیسرے نمبر پہ. عمومی طور پہ جب ہم مطلب لکھتے ہیں نا تو ہم الحاتمی الطائی کر دیتے ہیں حاتم طائی کی نسبت سے، لیکن شیخ قبیلے کو پہلے لے کے آتے ہیں تو اس وجہ سے. اور اس کو پہلے لانے کی بھی جو ہے نا اس کے لیے ہمیں کسی دور میں بڑا بتایا گیا خصوصی طور پہ، کیونکہ ہم اپنی کتابوں میں جو نہیں ہے اس طرح الحاتمی الطائی لکھا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی شیخ کا نام آپ نے اس طرح لکھنا ہے جیسا کہ فتوحات مکیہ کے مقدمے میں انہوں نے لکھا ہوا ہے، اور اس میں سے آپ نے ایک لفظ بھی آگے بھی نہیں کرنا اور پیچھے بھی نہیں کرنا. تو پھر اس کے بعد ہم اس پہ بڑی احتیاط کرتے ہیں کہ یار یہ شیخ خفا ہو جاتے ہیں اگر نام بھی آگے پیچھے ہو جائے. تو ٹھیک ہے جی، بحرم مکہ زادہ اللہ، یہ حرم مکہ میں کیا اور اللہ تعالیٰ جو نہیں ہے اور مزید اس میں اضافہ فرمائے. اچھا جی، تشریفاً خرجہا لولی المسعود. اب یہ سارا جو کام شیخ نے کیا تو یہ اب اس میں نا انتصاب میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنے دوست المسعود، مسعود کا مطلب ہے کہ سعادت مند دوست، اسی پیج پہ لکھا ہوا ہے لیکن یہ انتصاب پہ بھی لکھا ہوا ہے، عبداللہ بن بدر بن عبداللہ الحبشی، کہ اپنے اس دوست کے لیے یہ سارا کام کیا، اور دوست کا نام ہے عبداللہ بن بدر بن عبداللہ الحبشی موتق ابی الغنائم بن ابی الفتوح الحرانی رضی اللہ عنہم عن المسلمین اجمعین. باقی ان کا پورا نام ہے کہ جی یہ میں نے جو نہیں ہے ان کے نام کی ہے، اور یہ میرے دوست کے نام ہے. اور یہ وہ جو شیخ کے پکے دوست تھے کہ جو ادھر سے چلے تھے فاس سے، اور خصوصی طور پر ان کو اشارہ ہوا کہ جی آپ اس بندے کے پاس جائیں، ابن عربی کے پاس، اور اس کے ساتھ آپ چلیں جہاں بھی یہ جاتا ہے. اور شیخ کو اشارہ ہوا کہ جی آپ مکہ کی طرف سفر کریں، اور وہ ایسا اشارہ تھا کہ واپس پھر شیخ نے واپس نہیں جانا تھا ادھر. جب ایک دفعہ ادھر آ گئے تو بس پیچھے کا سلسلہ منقطع. تو یہاں سے یہ بندہ چلا ادھر، اور پھر وہاں سے پھر یہ دونوں مل کے مکہ آئے. تو وہ دیکھیں نا مکہ آتے ہوئے تقریباً کتنے سال، 2 سال ہی لگے ہوں گے، اور 2 سالوں میں اتنی سنگت گہری ہوگی کہ کتنی کتابوں کے عنوانات تو صرف ان کے لیے ہیں. انشاء دوائر کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے لکھی اپنے دوست کے لیے، اس کو میں سمجھاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے کشف سے مجھے کن چیزیں مجھ پر القاء کی ہیں. اس دوست کے بارے میں فتوحات میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جہاں تک میرے دوست کی بات ہے تو فتوحات بھی جب شیخ نے لکھی ہے تو کتنا ٹائم ہے، 2 سال کی صرف دوستی ہے یار، بہت زیادہ نہیں ہے، کوئی 40 سال کی سنگت نہیں ہے. 2 سال میں اس بندے نے دیکھیں کیا ریپوٹیشن گین کی ہے. جہاں 2 سال یا زیادہ سے زیادہ 4 سال آپ کر لیں. جہاں تک میرے دوست کی بات ہے تو وہ خالص نور اور مطلق ضیاء ہے، حبشی لیکن اس کا نام عبداللہ ہے. وہ ایسا چاند ہے جسے گرہن نہیں، جس نے حق اور اس کے اہل کو پہچانا تو ان تک حق پہنچایا، پھر اسے یعنی حق کو انہی تک محدود رکھا اور آگے نہ بڑھایا. بے شک اس نے درجہ امتیاز کو پایا اور وہ بھٹی سے کندن بن کر باہر آیا. وہ زبان کا دھنی اور وعدے کا پکا ہے. کیا خوبصورت تعریف کی. تو یہ فتوحات میں بھی ان کا ذکر شروع میں مقدمے میں ہی آتا ہے. فتوحات بھی شیخ نے مکہ میں ابتدا کی تھی نا. تو یہ جو نہیں ہے انتصاب ہے کتاب کا کہ جو شیخ نے لکھا. بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ ہماری کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے. ہم نے بھی تھوڑی بہت اس پہ محنت جو کی ہے. مقدمے میں اس کے ذرا دیکھتے ہیں. مقدمہ جناب 29 نمبر صفحے سے. اچھا، اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ میرا تعارف اس کتاب سے کیسے ہوا. مطلب شروع کی بات ہے کہ جب ابن عربی فاؤنڈیشن میں ہم نے کام شروع کیا تو شروع میں تو ہم گوروں کے ساتھ مل کے کام کر رہے تھے سوسائٹی کے ساتھ.
وہاں پر کوئی کتاب ہوتی تھی تو ہم انہیں کہتے تھے کہ جی آپ ہمیں بھی دیں، اور یہ مل کے ہم کرتے تھے. کتاب الاسفار پہ کام کیا، پھر ہم نے ان سے مشکات الانوار بھی مانگی. تو تھوڑا تھوڑا ہمیں سمجھ میں آنے لگے کہ مخطوطات جو ہیں وہ اس کی کیا اہمیت ہے، وہ کہاں سے ملتے ہیں، کہ کیا چیز ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے تھوڑا بہت کام جو کر لیا تھا. تو پھر ہم نے اپنی کتابوں کا سوچا. ہم نے کہا کہ جی اب ہم انڈیویجولی اپنا کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ تو چلو ہے ہی ہے. تو انہوں نے ہمیں اپنے آرکائیوز میں نا کچھ مخطوطات ہمیں دیے کہ جی یہ جس طرح روح القدس کے مخطوطات دیے، تو اس میں ترکی کے نسخے کافی زیادہ تھے. تو ہمیں سمجھ میں آئی کہ ترکی کی لائبریریوں میں شیخ کی کتابوں کے نسخے کافی اچھے اویلیبل ہیں. پھر انہوں نے نا آرکائیو جو نہیں آن لائن ایک بنا لی تھی. اس آرکائیو میں نا کوئی بھی جن لوگوں کو انہوں نے ایکسیس دی ہوئی تھی وہ جا کے دیکھ سکتے تھے کہ کس کتاب کا کون سا نسخہ کس لائبریری میں ہے پڑا ہوا ہے. تو ہم نے جا کے دیکھا کہ سب سے پہلے تو ہم وہ نسخے ہیں کہ جو شیخ کے اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے ہیں. تو ہم نے کہا کہ سب سے پہلے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ سب سے پہلے ہم جمع کریں. اب سوسائٹی سے تو سارے مانگ نہیں سکتے تھے، ظاہری بات ہے کہ وہ تو صرف وہی دیں گے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں. تو بس یہ بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی کہ نسخے جو نہیں ہیں وہ جمع کرنے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ لوگوں سے بھی تعارف ہوا. تو ہمارے اسی طرح ایک نا دوست ہی کہہ لیں، بزرگ دوست احسان علی شاہ صاحب، ان کا میں نے ذکر بھی کیا ویسی میں تحقیق عربی متن میں. تو وہ کسی صورت ترکی جا رہے تھے. تو انہوں نے مجھے میسیج کیا کہ جی میں ترکی جا رہا ہوں، تو میں آپ کیا تحفہ لاؤں یا کیا. تو میں نے کہا کہ جی آپ اگر ہمیں شیخ اکبر کے ہاتھ کا نسخہ ہی لا دیں تو ترکی سے ہمارے لیے تو اس سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ ظاہری بات ہے آپ جا رہے ہیں وہاں پر لائبریری میں اویلیبل ہیں، آپ ان کو کچھ تھوڑی بہت پیمنٹ کرتے ہیں. وہ ترکش لیرہ کے حساب سے تھی کچھ. اگر آپ انٹرنیشنلی کریں تو اس دور میں $1 تھی ایک پیج کی، لیکن ترکش لیرہ کی جو نا کافی کم تھی جو اندر سے ڈومیسٹکلی لوگ لیتے تھے. تو میں نے کہا کہ میں نے پھر نا شیخ کی کتابوں کے نام بتائے اس لائبریری میں، یا یہ ہمیں چاہیے، زیادہ نہیں چاہیے، کیونکہ صرف وہی چاہیے جو شیخ کے ہاتھ کے ہوں. ظاہری بات ہے سب سے اہم تو وہ تھے. تو وہ پھر گئے اور وہ لے کر آ گئے وہ نسخہ مرضی، مطلب CD میں لے کے آئے، وہ ہمارے پاس پہنچ گیا. جب نسخہ ہمارے پاس پہنچا تو ہم نے کہا کہ چلیں جی بڑی اچھی بات ہے، کتاب دیکھی رکھ لی. لیکن ظاہری بات ہے کام ابھی اور بیچ میں کام چل رہی ہیں یہ وہ. چلتے چلتے پھر 2014 میں کام کرتے رہا. اس شیخ احمد محمد علی اس ٹائم تک جو نہیں میرے دوست تھے. میں شروع سے ہی تقریباً جب ہم نے سوسائٹی فاؤنڈیشن بنائی تھی نا تو چند لوگوں نے جنہوں نے ہم سے رابطہ کیا ان میں وہ بھی تھے. تو وہ مصر میں تھے. تو ایک دن ویسے ہی کہتے ہیں کہ جی ای میل میں یا اس میں کہ کوئی اگر آپ کے پاس کام ہے تو مجھے بتائیں، میں شیخ کے والے سے کوئی کام کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی ویلکم، آپ تو ماشاء اللہ عرب ہیں، تو یہ کتاب جو نہیں المحجہ البیضاء ہے، یہ اس کا نسخہ ہے، اس کو پکڑیں، اس کی عربی تحقیق کریں، یعنی کہ اس کو ایڈٹ کریں، اس کو بنا کے دیں ہمیں. تو 2014 میں جو نہیں ہے وہ میں نے ان کو وہ دے دی. تو وہ اس پہ انہوں نے کام شروع کیا. تو وہ کر رہے تھے مطلب اس طرح کر رہے تھے کہ بس کرتے تھے، سلو کرتے تھے، بیچ میں رک جاتے تھے، پھر کرتے تھے اس طرح. 2015 آ گیا. 2 جون 2015 کو سلطان عبدالعزیز المنصوب ان کے ساتھ ہم نے شروع میں کام کیا، روح القدس پہ، فصوص الحکم پہ، اور اسماء الہیہ پہ، رسائل پہ، کافی کتابوں پہ ان کا نام بھی ہے، کام بھی کیا ہم نے. تو ان دنوں میں وہ بھی سمجھ لیں کہ فارغ تھے، ان کے پاس بھی کام نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ جی ان کا مجھے آیا تھا کہ جی اگر آپ کے پاس شیخ کا کوئی کام ہے تو میں کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا جی ویلکم، کیوں نہیں. تو میں نے ان کو وہی کہا کہ جی آپ یہ المحجہ البیضاء پہ کام کریں نا. یہ 2015 کی بات ہے، ابھی 2025 سے آج. کام یہ کرنا تھا کہ اس نسخے کو ایڈٹ ورڈ میں سارا بنانا تھا نا، عربی ٹیکسٹ بنانا تھا، یہ کام تھا. اس میں حدیث کی تخریج کرنی تھی. اس میں یہ ہے کہ جو بھی ایک فارمیٹ، ہاں ٹائپنگ، صرف ٹائپنگ نہیں ہوتی. جب آپ تحقیق کرتے ہیں وہ تو ایک نسخہ تھا نا، باقی نسخے ہوتے ہیں تو سب سے ملا کے کرتے ہیں. ایک نسخہ ہوتا ہے تو اس کو کتاب کے اسٹینڈرڈ کے مطابق ساری فارمیٹنگ کر کے پوری مطلب ایک کتاب بناتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں تحقیق. تو یہ اصل میں ان کی جو عبارت، میں نے پوری اس کی عبارت بھی 30 نمبر صفحے پہ ان کی وہ ای میل پوری لکھ دی ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس دور میں نا یمن کے حالات اس دور میں بھی خراب تھے، اور وہ کوئی آپس میں ان کی وہ خانہ جنگی چل رہی تھی. تو وہ بجلی کے بھی بڑے مسائل تھے، کتنے دن تو ان کی بجلی نہیں ہوتی تھی. تو وہ کہتے ہیں جی میں نے آج 2 دن بعد ای میل کی، یہ بجلی ہماری اب آئی ہے. تو وہ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی آگے شہر رمضان بھی آ رہا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ رمضان کی بابرکت ساتھ میری جو ہے نا متاثر نہ ہو، میرے پاس کوئی ایسا کام ہو کہ میں کر لوں. اب ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ اس سے پہلے فتوحات مکیہ پوری چھاپ چکے تھے، وہ ہمارے ساتھ 3-4 کتابیں اور بھی کر چکے تھے، لیکن وہ ابن عربی سوسائٹی کے ساتھ لنک نہیں تھے. ان کے پاس مخطوطات نہیں تھے کہ وہ کام کر سکیں. حالانکہ ان کو ہماری ضرورت تو نہیں تھی، مخطوطات کہیں سے بھی لیتے تو کام کر لیتے، لیکن چونکہ ان کے لنکس نہیں تھے تو
ہم اس دور میں بھی ابن عربی فاؤنڈیشن میں نا مخطوطات کے حوالے سے کافی کچھ جمع کر چکے تھے. اب یہ 2015 کی بات ہے نا، تو ہم نے 2007 میں اگر ابتدا کی ہے تو 7-8 سالوں میں جب ہمیں سمجھ میں آیا کہ مخطوطات ہیں نا، تو ہم کہیں سے بھی ملتے تھے تو ہم جمع کر لیتے تھے اس کی سافٹ کاپیز. تو ان کو اتنا پتہ تھا کہ ان کے پاس مخطوطات ہیں، میں کوئی بھی کہوں گا تو وہ دے دیں گے، کر لیں گے. تو اس طرح کر کے جی انہوں نے پھر کام کی ابتدا کی. پھر شیخ احمد محمد علی نے جتنا کام کیا ہوا تھا وہ ساری تفصیل اس کے اندر لکھی ہے، وہ میں نے ان سے ای میل منگوا کے ان کو دی. اور پھر اس کے بعد اب اس کے بعد بھی تقریباً کوئی نا 7-8 سال گزر گئے. 2015 کے بعد ترجمے کی باری نہیں آ رہی تھی. متن تیار ہو گیا، عرب دنیا میں چھپ بھی گیا، اور وہ چھپ کے انہوں نے مجھے کاپی بھی بھجوا دی. اب اردو کی باری نہیں آ رہی تھی، تو پچھلے سال 2024 اپریل 2024 میں، سال ہی تقریباً ہوا ہے، سال سے زیادہ ہو گیا تقریباً، تو ایک اور صاحب نے رابطہ کیا کہ جی ابن عربی کے والے سے کوئی کام ہے تو بتائیں. اچھا یہ حیرت انگیز بات ہے کہ سارے بندوں نے میرے سے اس کتاب میں بارے میں یہی پوچھا ہے کہ جی میں ابن عربی کے والے سے کوئی کام کرنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس کوئی کام ہے تو بتائیں. تو ان صاحب کو جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا کہ یار یہ کوئی تصوف کا کام تو کر نہیں سکتے، تصوف کی فیلڈ کا بندہ نہیں ہے، پاکستانی ہے. تو چونکہ عالم ہے تو عربی حدیث تو علماء اتنی ہوتے ہی ہیں کہ وہ حدیث کا ترجمہ وغیرہ کر لیں گے. تو میں نے کہا کہ جی یہ شیخ کی کتاب ہے، زیادہ تر حدیث پہ اور فقہ پہ بیس کرتی ہے، آپ اس کا ترجمہ کریں. تو اس کے بعد انہوں نے ترجمہ شروع کیا. تو آیا دیکھا، جب میں نے دیکھا تو پھر میری تسلی نہیں ہوئی، مسئلہ پھر آگے بڑھ گیا. پہلے تو میرا ارادہ تھا کہ وہ ترجمہ کریں گے تو اتنے زیادہ شاید ہمیں ری چیک ہی نہ کرنا پڑے اور بس ہو جائے گا کام. لیکن جب دیکھا تو پتہ چلا کہ نہیں، مسائل ہیں بہت زیادہ، کیونکہ وہ ابھی نئے اتنا مطلب ان کا تجربہ نہیں تھا. وہ ایک لفظی ترجمہ کر رہے تھے، ہر بندہ نیا لفظی ترجمہ ہی کرتا ہے، تو اس کو ایک روانی اور معنوی طور پہ ایک ادبی ترجمہ یا بہتر ترجمہ کرنے کے لیے بڑا ٹائم لگتا ہے. تو وہ کرتے کرتے جی پھر اس کے بعد دوبارہ سے سارا کام ترجمے کا مجھے کرنا پڑا A to Z. وہ انہوں نے سارا پورا A to Z چیک کرنا پڑا نا، کیونکہ جب پہلے 10-15 صفحوں میں کچھ ایسی غلطیاں نکل آئیں کہ وہ پتہ چل گیا کہ اب یہ نہیں چل سکتا، تو پھر کچھ بھی چھوڑ دیا جاتا نا، تو وہ کافی چیزیں جو ہیں اس میں وہ رہ جانی تھی. تو وہ پھر اصلاح سے زیادہ جو نہیں ہے وہ ترجمہ ہی سارا نیا ہو گیا A to Z ٹوٹلی. اس کے بعد پھر اشاعت کے مراحل ہیں، اور اشاعت میں بھی کافی مسائل ہمیں سامنا کرنا پڑا ہے، مونس بھائی کو پتہ ہے. لیکن الحمدللہ کی کتاب جو نہیں ہے یہ آج ہمارے سامنے ہے اور چھپ چکی ہے اور اویلیبل ہے، اور کوئی بھی اگر یہ لینا چاہے تو شیخ کا ایک یہ نادر اور نایاب نسخہ اور ہے بھی ان کے ہاتھ کا، اور آسان کتاب ہے، کوئی بھی لینا چاہے تو جو نہیں اس کو لے سکتا ہے. تو یہ جناب اس کا کتاب کی ابتدا سے لے کر اشاعت تک کا جو نہیں ایک مختصر سا ایک تعارف ہے. تو باقی یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس میں باقی پروف کے والے سے اپنا اثر ڈالا، کن لوگوں نے اپنا تعاون کے والے سے اثر ڈالا، وہ سارے بھی بیچ میں شریک ہیں، اور کچھ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے بھی ہیں، ان سے انشاءاللہ بعد میں ان کے تاثرات لیں گے. ابھی تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں کہ ہے کتاب کیا اور شیخ اس کے والے سے کیا کچھ کہتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ کتاب ہے کیا. یہ بیسیکلی شیخ نے فقہی ابواب کے اوپر احادیث کو جمع کیا ہے. وہ احادیث جمع کی ہیں جو شیخ سمجھتے ہیں اس باب اور اس موضوع میں سب سے صحیح ترین اور اتھینٹک ہے. اس کے بعد آپ ان احادیث مطلب ان میں سے ہو سکتا ہے کہ آپ نا اس کے مخالف حدیث بھی اسی باب میں نیچے لے کر آئیں، اس کے موافق بھی لے کر آئیں، لیکن 4-5 سے زیادہ نہیں لے کے آتے. صرف اتنی یعنی کہ جو بڑی بڑی مین احادیث ہیں وہ ساری لے کے آتے ہیں، جس سے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یعنی کہ کسی بھی باب کے اندر کوئی بھی موضوع ہو سکتا ہے. نماز کا ہے تو نماز میں امام کے پیچھے قرات ایک موضوع ہے. اب اس میں نا وہ ایسی 5-7 حدیثیں لے کر آئیں گے کہ جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ پورے باب کی جو اس کی بنیاد ہے یا اس کا جو اس کے اوپر بھروسہ ہے وہ صرف انہی حدیث پہ، باقی جو نہیں وہ ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑی بہت ترمیم سے ہو سکتا ہے، ان سے ملتی جلتی یا مشابہ ہی ہوں. تو ان 5 میں سے پھر شیخ جو نہیں ہے سب سے اتھینٹک جو حدیث ہوتی ہے نا ان کو زیادہ ٹاپ پہ لے کے آتے ہیں، یا ان کی تھوڑی سی وضاحت زیادہ کرتے ہیں، اور جن میں آپ کو تھوڑا بہت شک ہوتا ہے نا اس حدیث کو نیچے لے کے آتے ہیں، اور پھر اس حدیث کے نیچے ویسے تو زیادہ تر حدیث کے نیچے ہی اپنا کامنٹ پاس کر دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، اس حدیث میں یہ مسئلہ ہے، یہ حدیث جو نہیں ہے اس طرح سے ہے، اس کا راوی فلانا ہے. لیکن جس حدیث کے بارے میں آپ نے اس حدیث کو نگلیکٹ کرنا ہوتا ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا قاری بھی اس کو نگلیکٹ کرے تو نیچے لکھ بھی دیتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یا فقہا کے نزدیک، یا اس میں یہ مسئلہ ہے، یا اس کا یہ بندہ یا اس کے طرق میں مسئلہ ہے. تو کھل کے یہ نہیں کہتے کہ یہ بات ہی غلط ہے،
یعنی کہ کچھ لوگوں نے اس دوسری حدیث سے بھی ایک فقہی رائے بنائی ہوئی ہے اور کچھ لوگوں نے پہلی سے بنائی ہوئی ہے. شیخ دونوں آراء کو لے کے آئے, ان دونوں حدیث کو لے کے آئے. آپ نے صرف اس حدیث کے بارے میں کامنٹ پاس کر دیا کہ جی یہ صحیح نہیں ہے, یا اس کے راوی کا مسئلہ ہے, یا اس میں اس کو اشتباہ ہو گیا, یا غلط بات ہوگی, یا دوسری حدیث زیادہ قوی ہے. یہ نہیں کہا کہ یہ رائے ہی غلط ہے. اب یہ ایک اس میں اہم نقطہ ہے, کیونکہ ہمارے یہاں جب بھی فقہ کو دیا جاتا ہے نا تو ہم ایک رائے دینے کے بعد کہتے ہیں باقی ساری رائے غلط ہیں, فارغ ہیں. اور اسی وجہ سے فرقہ واریت جو نہیں ہے وہ اتنی شدید ہوتی جا رہی ہے کہ پھر آراء بھی اب اتنی متعدد ہوتی جا رہی ہیں. پہلے تو چلو پھر بھی کوئی تھوڑا سا ایک اس میں رہتے تھے, اب تو بالکل ہی ہر بندہ ہی بس مائک لے کے بیٹھ کے کہتا ہے کہ ہاں جی تو بالکل ہی فارغ ہے. شیخ کا منہج یہ ہے کہ شیخ رائے کو نہیں کہتے غلط ہے, شیخ حدیث کے اوپر اپنی رائے دیتے ہیں کہ میرے نزدیک اس حدیث میں یہ حکم ہے, اس سے بہتر حدیث دوسری ہے, یہ کہہ کے وہ آگے چلے جاتی ہیں. اس کے بعد نیچے وہ پھر تمام اس حدیث اس موضوع سے متعلق علماء کے تمام اقوال نقل کرتے ہیں. مطلب کہیں گے کہ جی یہ حدیث ہے, مطلب قرات خلف الامام ہے. اب اس میں کہیں گے کہ جی پرانے دور کے علماء کہ جو فقہی مذاہب بننے سے پہلے تھے کہ فلانے نے یہ کہا فلانے نے, پھر اس کے بعد فقہا جو فقہی مذاہب بننے کے بعد جو 4-5 بڑے مذاہب بنے کہ جی شافعی یہ کہتے ہیں, مالکی یہ کہتے ہیں, حنفی یہ کہتے ہیں, وہ سارے. اور پھر اس کے بعد جو انڈیویجول علماء اس دور کے پرانے مشہور ہیں ان کا بھی ذکر کرتے ہیں, اور اس کے اوپر اپنی کوئی رائے نہیں دیتے, کوئی کامنٹ پاس نہیں کرتے کہ جی آپ میں اس کے نزدیک ہوں. کئی جگہوں پہ کر بھی دیتے ہیں لیکن دوسرے کو یہ نہیں کہتے کہ جی اس کی رائے بالکل ہی فارغ ہے, غلط ہے. تو شیخ نے اس میں یہ ایک منہج اپنایا کہ آپ حدیث کو بیان کریں اور حدیث کی سند کو بیان کریں اور اس کی علت کو بیان کر دیں, لیکن آپ کسی کی رائے کو مطلقاً رد نہ کریں, کیونکہ یہ آراء پرانے دور میں بزرگوں سے منقول ہو چکی ہیں, اس پہ مذاہب بن چکی ہیں, لوگ اس پہ متعصب رکھتے ہیں. اگر آپ یہ بات کریں گے تو ظاہری بات ہے وہ آپ کے خلاف, اور ساری چیزیں تو ہیں ہی ہیں. تو وہ ان کا مقصد یہ تھا کہ ایک نئے قاری کو جو نیوٹرل انداز میں ان چیزوں کو دوبارہ سے دیکھنا چاہتا ہے, میں تمام مصادر اور تمام چیزیں پرووائڈ کر دوں, وہ اس کو دیکھ لے, وہ اس کو پڑھ لے, اور پھر وہ اپنے مطابق جو بھی فیصلہ کرنا چاہتا ہے کر لے, میری رائے کا بھی پابند نہ ہو. کیونکہ شیخ نے اس میں 99% اپنی آراء دی نہیں ہے کہ میں اس جگہ پہ یہ کہتا ہوں. شیخ نے کہا کہ میرا یہ مقصد ہی نہیں ہے کہ میں آپ کو اپنی رائے دوں, میرا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو شریعت کا روشن راستہ دکھا دوں, آگے آپ کی مرضی ہے, جون سی رائے آپ کو سوٹ کرتی ہے آپ اس کے مطابق کر لیں. یہ تمام آراء, یہ تمام اقوال, یہ سب اس شریعت کے اندر ہی ہیں, اور کوئی بھی اگر کسی پہ بھی کرے گا تو وہ شریعت کے اندر ہی ہوگا, وہ اس سے باہر نہیں جائے گا. یہ اس کی ایک اہم بات ہے. ہاں اچھا, میں اب نا اس میں آپ کو ایک وہ بتاتا ہوں, ذرا ایک مثال سے ہم دیکھتے ہیں. خاص طور پہ ہے تو متعدد جگہ پہ آپ کو مثالیں ملیں گی, لیکن رفع یدین کے مسئلے پر شیخ نے اس کتاب میں کیا لکھا ہے, اہم مسئلہ ہے. اس پہ آپ کو پتہ صدیوں سے بس یہ مسائل چل رہے ہیں. ایک کہتا ہے جی ٹھیک ہے, اور دوسرا کہتا ہے اور غلط ہے, اور وہ ٹھیک والا کہتا ہے جو نہیں کر نہیں رہا وہ بالکل ہی فارغ ہے, اور جو یہ نہیں کرتا وہ کہتا ہے جو یہ کر رہا ہے وہ تو یہ ایک حدیث ہے نا کہ اس طرح ہاتھ نہ اٹھاؤ جس طرح پتہ نہیں گھوڑوں کی دموں کی طرح, بس عجیب عجیب کہانی ہے, وہ ساری حدیثیں ہیں. تو شیخ اس کے بارے میں کیا, یہ ہم اس کو جو نا اس کو دیکھتے ہیں ذرا. اچھا جناب, آپ نے اس کتاب میں ایک باب بند ہے جس کا عنوان ہے نماز میں سکون کا وجوب اور ان مقامات کے علاوہ ہاتھ اٹھانے کی کراہت جہاں سنت آئی ہے. ٹھیک ہے, آپ واضح طور پر لکھتے ہیں کہ رفع یدین ان 4 مقامات پر کرنا چاہیے. اب یہ شیخ کی نا وہ ایک سمجھ لیں کہ وہ فائنڈنگ ہے کہ تمام حدیثیں وہ سب لکھ چکے ہیں, اینڈ پہ جو اپنی رائے دے رہے ہیں. کہتے ہیں تکبیر تحریمہ کے وقت کرنا چاہیے, دوسرا کہتے ہیں رکوع میں جانے کے وقت کرنا چاہیے, تیسرا کہتے ہیں رکوع سے اٹھتے وقت کرنا چاہیے, اور چوتھا کہتے ہیں درمیانی جلسہ سے اٹھتے وقت, یعنی کہ اتحیات سے جب آپ اٹھتے ہیں تو پھر کرنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد وہ حدیثیں لے کے آئے ہیں کہ جی عبداللہ بن عمر اور مالک بن حویرث رضی اللہ عنہم کی صحیح حدیث جو بخاری مسلم میں ہیں وہ ساری موجود ہیں. اب دوسرا موقف جو اس کے برخلاف ہے کہ جو صدیوں سے ہے وہ یہ ہے کہ جی اس نماز میں صرف ایک دفعہ رفع یدین کرنا چاہیے. احناف کے یہاں یہ موقف بالکل واضح ہے. شیخ اب اس کتاب میں اس رفع یدین کے باب میں نا وہ حدیثیں بھی لے کے رہے ہیں, لیکن اینڈ پہ پھر آپ جب لکھتے ہیں نا تو پھر آپ نے کسی بھی حدیث میں نا کوئی اس کی علت بھی پھر اس جگہ پہ لکھ دی. اب کہتے ہیں کہ جی
احناف یا کوفہ والوں کی طرف سے جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں کہ ہاتھ صرف شروع میں ہی اٹھانے چاہیے، شیخ ان روایات کو غیر صحیح قرار دیتے ہیں۔ یہ بڑی ایک حیرت کی بات ہے کہ شیخ نے، حالانکہ وہ بھی حدیثیں کوئی اتنی چھوٹی نہیں ہیں، لیکن شیخ نے اس کتاب میں خاص طور پہ شاید پتہ نہیں کیا جرت، کیونکہ شیخ کا نا اس موضوع کے حوالے سے نا ایک اور بھی تھا، اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ کیا کہتے ہیں جی، یعنی کہ جو وہ حدیث آئی ہے کہ جس میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھائے تو شیخ اور دوبارہ نہیں اٹھائے۔ اب حدیث ہے کہ ثم لا یعود، شیخ اس حدیث کے نیچے کامنٹ کرتے ہیں کہ اس حدیث میں ثم لا یعود کا لفظ اضافی ہے، یعنی کہ یہ اصل حدیث کا حصہ نہیں ہے، لیکن بعد میں ایڈ کیا گیا تو وہ اس کو اس وجہ سے رد کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر دوسری حدیث کہ جی عبداللہ بن مسعود کی جو مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک بار ہاتھ اٹھائے، شیخ فرماتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، اس موضوع پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ شیخ تھوڑی سی اپنی رائے دے رہے ہیں، حالانکہ عمومی طور پہ 90% ان پہ آپ دیکھیں گے کہ شیخ رائے نہیں دیتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس موضوع پہ شیخ کو جو نہیں ہے خواب میں ساری بشارت ہوئی۔ شیخ سب سے پہلے مالکی مذہب پہ تھے، کیونکہ اندلس میں تھے، فقہ مالکی پہ چلتے تھے۔ فقہ مالکی میں 2 اقوال تھے، جو زیادہ راجح قول جو چلتا تھا ادھر اندلس میں وہ رفع یدین نہ کرنے کا تھا، اور ایک ایسا قول بھی تھا کہ جس میں یہ نسبت کی جاتی تھی کہ جی کیا جاتا ہے، لیکن وہاں کے لوگ جو ہیں وہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ شیخ کی بھی پرورش ادھر ہی ہوئی۔ تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شیخ اکبر کو زیارت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ تکبیر تحریمہ رکوع جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین کریں۔ کہا کہ جی تم نماز ویسے کیوں نہیں پڑھتے جیسے کہ میں پڑھتا ہوں، آپ کے الفاظ تھوڑے سے اس طرح ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی میں تو ویسے ہی پڑھتا ہوں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم یہ کیا کرو۔ تو اس کے بعد پھر شیخ نے جب تحقیق کی تو کہتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ امام مالک کا ایک قول خود بھی رفع یدین کا بھی ہے، لیکن ہمارے دور کے یعنی کہ ان دور کے علماء اس قول کو ترجیح نہیں دیتے تھے، دوسرے قول کو ترجیح دیتے تھے۔ اب شیخ کو جب خواب میں یہ بشارت ہوگی تو یہ اس معاملے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ شیخ نے تھوڑی سی اپنی رائے کو بھی بیچ میں ڈال دیا، اور وہ ان کی جیسا کہتے نہیں میری خواہش ہے کہ چلو مجھے اگر کوئی چیز پتہ چلی ہے تو میں لوگوں تک بھی پہنچاؤں، تو اس طرح کر کے نیچے کامنٹ میں صرف اتنا لکھ دیا کہ جی یہ حدیث صحیح نہیں ہے یا اس میں یہ لفظ زائد ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جس بندے کو خواب میں یہ ہے اس کو کشف میں اور بھی چیزیں تو پتہ چل سکتی ہیں نا کہ حدیث کے بھی جو مسائل ہیں وہ خیر شیخ فتوحات میں پورا وہ لکھ چکے ہیں۔ یہ خواب اس کتاب میں، یہ خطاب اس کتاب میں نہیں ہے، یہ خواب جو نہیں آپ کی کتاب المبشرات میں ہے۔ ابھی ہم اس کتاب کا ایک تیسرا موضوع یا تیسرا منہج جو نہیں ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ شیخ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، اس کے بعد پھر نا تھوڑی سی اپنی ڈسکشن وغیرہ کر لیں گے۔ اچھا، اب یہ جو نہیں ہے شیخ نے اس کا ذکر کیا ہے، یہ تقریباً 461 نمبر صفحہ ہے، سمجھ لیں کہ پوری کتاب جو نہیں آپ لکھ چکے ہیں، اور اینڈ میں آپ نے ایک باب باندھا ہے جس کا عنوان ہے رائے کی بجائے حدیث کی پیروی کیجیے، 461۔ یہ میں تھوڑا سا پڑھتا ہوں تاکہ ہمیں شیخ کا منہج بھی تھوڑا سا سمجھ میں آئے، اور یہ بھی سمجھ میں آئے کہ شیخ نے یہ کتاب لکھی ہے تو آپ بتانا کیا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں میں یعنی ابن العربی کہتا ہوں کسی کی رائے کی پیروی سے بہتر ہے کہ حدیث کی پیروی کی جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے کسی کی کوئی حجت نہیں، اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اگر آپ کو معلوم ہوتا تو آپ ایسا کہتے ہو یا ایسا کرتے وغیرہ وغیرہ۔ اس دین کا شارع صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور اس نے فرما دیا ہے کہ وما کان ربک نسیہ، تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ تو دین کے بارے سے اگر یہ ہم تصور کرتے ہیں کہ جی کوئی چیز کمی ہوگی ہے یا نہیں ہونی چاہیے، تو شیخ اس کو ایک بات کر رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ اشیاء کو ان کے ہونے سے قبل جانتا ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اسی کے پاس قیامت کا علم ہے، وعندہ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو، کہ اس کے سوا اس کے پاس ہی غیب کی چابیاں ہیں، اس کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا۔ پھر آگے ایک اور آیت، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، وہ غیب کا جاننے والا ہے، اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا ما سوائے اس رسول پر کہ جس سے وہ راضی ہے۔ کہتے ہیں لہٰذا یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا کہ ایسا ہوگا تو وہ ایسا کہتے، جیسے آپ نے فرمایا۔ اس کے بعد پھر آپ یہ عمرے والا ایک واقعہ نقل کیا مثال کے طور پر، اور احرام کے حوالے سے تھا، یعنی کہ اس میں بتایا کہ جی آپ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پہ جو ہے فوکس کریں، اور جو بھی آپ تک چیز پہنچ گئی ہے اس کے اوپر جو نہیں آپ عمل کریں، باقی باتیں چھوڑ دیں کہ اس میں عقلی طور پہ یہ چیز اس طرح سی تھی اور دوسری اس طرح تھی۔ اور پھر اس کے بعد جو نہیں آپ نے 2-3 اور واقعات بتائے ہیں، اور یہ واقعات جو نہیں ہیں، ایک تو شیخ نے اپنا واقعہ بتایا، کہتے ہیں میں نے اپنے چند شیوخ کی مجلس میں ایک مسئلے پر
ابو القاسم بن ثابت کے ساتھ کلام کیا لیکن وہ مسئلہ مجھے یاد نہیں. انہوں نے مجھے کہا اس مسئلے میں مالک نے یہ کہا ہے. اچھا اب یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ شیخ امام مالک کے مذہب پر ہے. یہ اس دور کی بات ہے کیونکہ یہ اندلس کی بات ہے نا, وہیں پر یہ اس طرح کیا کرتے تھے. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسا قول بیان کیا جو ایک صحیح اور معتبر حدیث کے خلاف تھا. میں نے ان سے کہا کہ آپ علیہ السلام نے یہ کہا ہے اور اس پر نص پیش کی. اس پر انہوں نے میرے سامنے اپنا ہاتھ اور آواز بلند کی اور بولے کیا عجیب بات ہے. میں ان سے کہتا ہوں مالک نے یہ کہا ہے اور یہ مجھے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے. میرے پاس ان کے لیے بس یہی جواب تھا جو کہ میں نے انہیں بتا دیا, یا تو تم توبہ کرو یا پھر تمہیں معلوم ہے کہ تم پر کیا لازم آیا, یعنی کفر لازم آیا. تو ان کی عقل لوٹی اور شیخ اور اہل مجلس ان پر اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ اپنی زبان کی لغزش سے اللہ سے استغفار کرتے رہے. یہ سب مذہبی تعصب کی وجہ سے تھا. اللہ اکبر, اس زمانے میں بھی تھا, شروع سے ہی ہے, ہمیشہ سے. آج بھی یہی مسئلہ ہے. اب ہم دیکھیں شیخ اس دور میں امام مالک کے مذہب پہ ہوتے ہوئے بھی حدیث کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں. اچھا آگے پھر ایک اور اسی سے ملتا جلتا ہے انہوں نے کہا اسی طرح ہمارے ملک میں فقیہ قاضی ابو الولید الباجی جو المنتقیٰ کے مصنف ہیں کہ امام محدث ابو محمد علی بن حزم رضی اللہ عنہ کے ساتھ مناظرے کی مجلس ہوئی. امام ابن حزم بھی جو نا حدیث کے حوالے سے بڑے مشہور ہیں, ان کو ظاہری امام کے بعد پانچواں امام بھی کچھ لوگ کہتے ہیں. ابن حزم نے کہا ہم اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی حدیث سے مالک اور دیگر کے اقوال سے بے نیاز ہوگی. کسی فقیہ مالکی فقیہ سے مناظرہ کر رہے ہوں گے نا. اس پر الباجی نے کہا ہم مالک کے قول سے اللہ کی کتاب اور اس کی رسول کی حدیث سے بے نیاز ہو گئے. ابن حزم نے ان کی بات پکڑ لی, بولے یہ واجب القتل ہے, انہوں نے کیسی بات کی ہے. لہٰذا سلطان نے انہیں پکڑ کر قید کر لیا. اس پر ان سے توبہ کروائی گئی تو انہوں نے توبہ کی اور انہیں اشبیلیہ سے نکال دیا گیا. دیکھیں اشبیلیہ کا واقعہ ہے, وہاں وہ نہ رہ سکے اور اس ملک میں آگے پھر واپس لوٹے اور اندلس کے شہر المریہ میں ان کا انتقال ہوا. شیخ فرماتے ہیں دیکھو کہ تعصب نے انہیں کہاں پہنچا دیا. یہاں تک کہ انہوں نے وہ کچھ کہا جو کہا حالانکہ ان کی مراد کتاب و سنت سے بے نیازی نہ تھی, بلکہ ان کی مراد تو یہ تھی کہ مالک نے حدیث اور آیات میں غور و فکر کرنے میں جتنی محنت کر لی ہے میں وہ محنت نہیں کر سکتا تو میں اس کے قول سے کفایت کر لیتا ہوں. مراد تو یہ تھی نا. کسی کی بھی مراد یہ نہیں ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں امام ابو حنیفہ نے یہ, تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ امام رسول کی حدیث کو چھوڑ دیں گے. مراد یہ ہوتی ہے کہ ان لوگوں نے اتنی محنت کی ہے کہ اب میرے جیسا بندہ جو ہے وہ محنت نہیں کر سکتا, تو پھر میرے لیے آسانی ہے کہ میں ان کی بات کو لے لوں. اچھا اب آگے شیخ نے اسی بات کو انڈورس کیا ہے. یہاں سے جو جملے شروع ہو رہے ہیں وہ بہت اہم ہیں. دیکھیں نا شیخ نے دونوں نقطہ نظر بتا دیے, تعصب نہیں کرنا اور اگر محنت کر سکتے ہو تو کرو, نہیں کر سکتے تو پھر جنہوں نے محنت کی ان کو ان کا حق دو. کہتے ہیں پس مالک کے قول پر رک جانا چاہیے. اب چاہیے ظاہری بات ہے اس جگہ پہ امام مالک کا مذہب تھا, ہمارے جگہ پہ امام ابو حنیفہ کا مذہب چلتا ہے, تو یہ ساروں کے لیے بات ہے اور میں اس سے راضی ہوں. اب دیکھیں شیخ نے کیا کہا, کیونکہ احادیث کی معرفت اور ان کی قوت اور ان کے اجتہاد اور نظر کی صحت ہمارے کلام سے تو بہتر ہی ہے کہ انہوں نے جتنی کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ ہم سب سے تو بہتر ہی ہے. بہتر ہی ہے. بندے بیٹھے